آپ کو کیا لگتا ہے کھلاڑیوں کو تیز دوڑنے اور کھیلوں میں بھرپور کھیلنے کے لیے توانائی کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا کھاتے ہیں جس سے پٹھے بنتے ہیں اور وہ مختلف سرگرمیوں، مشکل کھیلوں اور گیمز کے لیے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ توانائی پہلے سے جمع ہوتی ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو بڑے سوالات ہیں، ہے نا؟ کیا آپ کو یہ جاننے کا تجسس ہے؟ مجھے تو ہے، کیونکہ میں بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا کھاؤں جس سے میں تیز دوڑ سکوں، پٹھے بنا سکوں اور کچھ توانائی جمع کر سکوں جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ چلیں اس کو مل کر جانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہمارا کھلاڑی 100 میٹر کی دوڑ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے اہم چیز کیا ہے جو اسے دوڑ جلدی مکمل کرنے کے لیے چاہیے؟ بالکل، یہ توانائی ہے، اور یہ صرف عام توانائی نہیں بلکہ فوراً ملنے والی توانائی ہے۔ تو یہ فوراً ملنے والی توانائی کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک غذا سے آتی ہے جسے کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ کھلاڑی کو یہ توانائی حاصل کرنے کے لیے ایسے کھانے کھانے چاہیے جن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ والے کھانوں کی مثالیں کیا ہیں، یا ایسے کھانے جن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو۔ چاول کاربوہائیڈریٹس کا بڑا ذریعہ ہے۔ چاول فوراً توانائی دیتے ہیں جس سے کھلاڑی دوڑ میں پوری طاقت لگا سکتا ہے۔ دوسرے ذرائع میں چینی، آلو، باجرا اور مکی شامل ہیں۔ توانائی دینے کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس دماغ کو روزمرہ کے کاموں میں بھی مدد دیتے ہیں، اور یہ بلڈ شوگر کو صحیح سطح پر رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اب بلڈ شوگر کو صحیح سطح پر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے خون میں ایک خاص مقدار میں چینی ہوتی ہے، اور کاربوہائیڈریٹ اس توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر یہ سطح بہت زیادہ یا بہت کم ہو جائے تو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ آگے کی کلاسز میں سیکھیں گے۔ لیکن کیا صرف توانائی ہی کافی ہے کہ کامیاب ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے، اسے مضبوط پٹھے بھی چاہیے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور پٹھے کیسے بنتے ہیں؟ جی ہاں، پروٹین سے۔ پروٹین پٹھے بنانے میں مدد دیتی ہے، اور جسم کے سیلز میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اسے بھی ٹھیک کرتا ہے یا خراب سیلز کی مرمت کرتا ہے۔ یہ سیلز کیا ہوتے ہیں؟ سیلز زندگی کی بنیادی اکائی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سیلز زندگی کے بلڈنگ بلاکس ہیں، جن کے بارے میں آپ آگے کی کلاسز میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب پروٹین پٹھے بنانے میں مدد دیتی ہے، اور جب ضرورت ہو، جیسے کہ سخت ورزش کے بعد جسم کے سیلز میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اسے بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اب پروٹین والے کھانوں کی مثالیں کیا ہیں، یا پروٹین کے ذرائع کون سے ہیں؟ سبزی خور افراد کے لیے دالیں اور سویابین بہترین ذریعہ ہیں، اور جو گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے گوشت اور انڈے پروٹین کے بہترین ذرائع ہیں۔ تو پروٹین پٹھے بنانے، سیلز کی مرمت کرنے اور جسم کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب کھلاڑی کے پاس کاربوہائیڈریٹ سے توانائی ہے اور پروٹین سے پٹھے بنانے کی طاقت ملتی ہے۔ لیکن اگر اس کی توانائی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر فیٹس کام آتے ہیں۔ فیٹس لمبے عرصے تک توانائی دیتے ہیں، یعنی یہ جمع شدہ توانائی ہوتی ہے، اور فیٹس صرف توانائی دینے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ جسم کو کھانے سے اہم وٹامنز جذب کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ فیٹس کے ذرائع کیا ہیں؟ تیل، مکھن، مچھلی، انڈے اور گوشت سب بہترین مثالیں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غذا جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹ جو یہاں ہیں، یہ سب بڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بڑی مقدار میں کیوں چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ توانائی دیتے ہیں، پروٹین پٹھے بنانے میں مدد دیتا ہے، اور فیٹ لمبی مدت کے لیے توانائی دیتا ہے اور وٹامنز جذب کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
तो ये जिस्म की बड़ी ज़रूरियात हैं और इसीलिए ये बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। और याद रखें, हमने बात की कि वो अज़ा जो हमारी जिस्म को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हमारी जिस्म को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं और उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो सिर्फ खिलाड़ियों को ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज़रूरत नहीं होती। एक सेहतमंद इंसान को भी मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चाहिए होते हैं। तो अब हमें पता है कि खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमें तवानाई देता है और पट्टे बनाने और तबाहशुदा खलियात को मुरम्मत करने में प्रोटीन मदद करती है। और आखिर में अब हमें यह भी पता है कि तवानाई कहाँ महफूज होती है या विटामिन्स जज़्ब करने में क्या चीज़ मदद देती है, और वो है फैट जो खाने में मौजूद होता है। और चूंकि ये अफ़ज़ा हमारे जिस्म को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं इसलिए उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यहाँ आपके लिए एक दिलचस्प बात है, जब इंसान आराम कर रहा होता है तो इसे तकरीबन 10% तवानाई प्रोटीन से, 40% तवानाई फैट से और 50% तवानाई कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और अगर सरगर्मी दरमियाने दर्जे की हो जैसे तेज़ चलना, तैराकी, पैदल सफ़र वगैरह, तो तवानाई 50% फैट से और 50% कार्बोहाइड्रेट से मिलती है।